اب ذرا موجودہ صورتحال پہ تھوڑی غور کریں کہ کم بھی ہوں جب مسلمان منظم ہو کر میدان میں نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں، پھر اللہ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ موجودہ صورتحال ہے فلسطین کی، مسجد اقصی اور اس سرزمین کے ساتھ مسلمانوں کا جو ایمانی اور جذباتی تعلق ہے وہ ایسا نہیں کہ اسے فراموش کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مستقل آیات نازل فرمائی۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مرتبہ و مقام ہے۔ 88 سالوں کو نکال کر عہد فاروقی سے لے کر مسلمانوں کا قبضہ رہا اس پر، اس میں 88 سال نکال، پھر کچھ عرصے بعد یہ یہودیوں کے تسلط میں آ گیا۔ فلسطین کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہر انصاف پسند، صاف دل اور زندہ ضمیر رکھنے والا شخص رنجیدہ ہے، وہ غم کی کیفیت میں ہے۔ اور ایک مومن تو اپنے دل میں درد، جگر میں سوز اور کلیجے میں جلن محسوس کرتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اسلام نے جس درد اور محبت کے رشتے میں ہمیں پرو دیا ہے، اس رشتے کی روح سے، اس وجہ سے مشرق میں کھڑے شخص کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو مغرب میں کھڑا شخص تڑپ جانا چاہیے۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے۔ ایک کو چوٹ کی تکلیف ہو تو دوسرا اس کو محسوس کرے، ایک کو مصیبت میں ہو تو دوسرے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے۔ اس کیفیت میں شدت اس وقت آ جاتی ہے جب انسان خود آگے بڑھ کر مظلوم کی مدد کرنا چاہے اور ظالم کا ہاتھ روکنا چاہے، لیکن ایسا نہ کر سکے۔ اس وقت اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی گزری تھی۔ ان پر کچھ حالات ایسے آئے، ان پر جب ایسی حالت آئی تو اس وقت ان کے قلم سے یہ درد میں ڈوبے ہوئے الفاظ نکلے تھے کہ ہائے ہاتھوں کا کام فریاد کرنا نہیں بلکہ گریبان پکڑنا، مگر افسوس کہ یہ ہاتھ ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب جن کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، جنہیں عالم اسلام اور 57 اسلامی ملکوں سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی زبانیں خاموش، ہاتھ شل، اعضاء مفلوج، ضمیر مردہ۔ عملی تعاون تو دور کی بات، ایک طاقتور اور توانا آواز بھی ان کے حق میں نہیں اٹھ رہی۔ حالانکہ اللہ کے رب العزت نے فرمایا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں جلدی یا دیر سے ظالم سے بدلہ لوں گا، اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہیں کی، جس نے کر سکتا تھا اگر مدد نہ کی، اللہ فرمایا اس سے بھی بدلہ لوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان دوسرے بھائی پر نہ ہی زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی اسوں کو اوروں کے سپرد کرتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ ایک کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، وہ بھی نہ کر سکے۔ اجتماعی طور پر رب کی بارگاہ میں آنا، وہ بھی نہ کر سکے۔ تو حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو ذمہ دار ہیں کہ اجتماعی طور پر قوم آتی، رب کی طرف رجوع کرتی، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون،
لوٹ آؤ اللہ کی طرف، ہے ایمان والو سب اکٹھے ہو کر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ اجتماعی صورت رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب ہم رب کی بارگاہ میں نہ آئے، اس ماہ مبارک میں بھی جو ہماری کیفیت ہے مسجدوں کی، حوصلہ نماز تراویح میں ایک ایک صف بھی نہیں ہوتی، 2 4 5 10 بندے نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ اس مہینے میں اب رب سے اتنے دور ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم نہیں کرتے، غیر شرعی کام ہم نہیں چھوڑتے، تو رب کی مدد کیسے آئے گی؟